عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 نظریہ پاکستان کی نظریاتی اساس یہ پڑھنا ہے۔ اس کا ٹاپک جو ہے پیج نمبر 12 کے اوپر ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کا یہ بیٹا ایڈیشنل لانگ کوشچن ہے، یعنی بورڈ کے پیٹرن کے مطابق 2 لانگ کوشچن جو ہیں پیپرز کے اندر کمپلیٹ آتے ہیں اور ایک لانگ کوشچن جو ہوتا ہے اس کے 2 پارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایڈیشنل طور پر ایک پارٹ بن کے بھی آ سکتا ہے اور یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ سابقہ جو پرانی بک گزری ہے یہ لانگ کوشچن کا حصہ تھا، یعنی لانگ کوشچن نمبر 1 کا یہ پارٹ 2 تھا۔ نظریے کے ماخذ اور اہمیت ایک پارٹ تھا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جو معاشی محرومی تھی یہ دوسرا پارٹ تھا اس کا۔ تو یہ بطور ایڈیشنل لانگ کوشچن کے پارٹ نمبر 2 کے طور پر یا 1 کے طور پر آ سکتا ہے۔ آپ نے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو جس اطمینان لکھا ہوا ہے کتاب کے اوپر، بک کے اوپر، آپ نے اس کو ویسے یاد کرنا ہے، اور تاکہ اگر بورڈ کے پیپرز کے اندر یا ایگزام کے اندر جو آپ کی یہاں ٹرم ہوتی ہے، ٹرم کے اندر یہ بطور ایڈیشنل لانگ کوشچن کے طور پر آ سکتا ہے۔ آپ اس کے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں بیٹا، یہ جو کہ ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن ہے۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی، اب یہ دیکھیں بیٹا شارٹ کوشچن ہے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اب اس کا آنسر ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کا پوائنٹ جو ہے، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم کی؟ سن 1600 کے اندر۔ اب یہاں میں نے کوشچن بنا دیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم کی گئی، تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1600 میں قائم کی، سن 1600 میں قائم کی۔ اب آگے میں نے دوسرا کوشچن بنایا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا مقصد کیا تھا، تو اس کا آنسر کیا ہوگا بیٹا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا مقصد ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بنانی تھیں جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہو۔ بیٹا کیا ہوگا مقصد اس کا؟ کمپنی کے قیام کا مقصد، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں قیام کا مقصد ایسی معاشی پالیسیاں بنانی تھیں جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے، جس سے مسلمان متاثر ہوئے۔ آگے ہے تیسرا پوائنٹ، انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا۔ اب یہاں پر اس کو ہم کوشچن بنا لیں گے، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ شارٹ کوشچن ہے لیکن اس کے اندر آپ نے 3 پوائنٹ لکھنے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر ظلم و ستم اور ان کا استحصال، ان کے حقوق کا استحصال کیسے کیا، یہ آپ نے اس کے کوئی سے 3 پوائنٹ لکھنے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے محروم رکھا گیا، اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔ عزیز طلباء، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انگریزوں نے بھی ہندوؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا انگریزوں کے مقابلے میں۔ جب جرمنی کو 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہوئی اور ہندو آہستہ آہستہ انگریز کے قریب تر ہوتے گئے، تو یوں جب انگریز کا برصغیر کے اوپر، ہندوستان کے اوپر قبضہ مکمل ہو گیا تو ہندوؤں نے جنگ آزادی کا ٹوٹل ملبہ اور مسلمانوں کے اوپر ڈال کر اور خود علیحدہ ہو گئے اور خود بری الذمہ ہو گئے۔ اب مسلمان مظلوم اور محکوم ہو گئی اور ان پر انگریزوں نے ظلم و ستم کیا اور استبداد، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ تو اسی کے اوپر مسلمان بجائے حاکم ہونے کے کیا ہو گئے؟ محکوم ہو گئے۔ ان کے جو آبائی عہدے چلے آ رہے تھے گورنمنٹ کے اندر، ملازمت کے اندر، ان عہدوں سے ان کو محروم کر دیا گیا،
ان کی زمینیں چھین کر ان کی جاگیروں کے اوپر قبضہ کر کے ہندوؤں کو دے دی گئیں، اور سرکاری عہدوں سے مسلمانوں کو ہٹا کر وہاں ان کی جگہ پر کم اہلیت کے ہندوؤں کو ان عہدوں پر لگا دیا گیا۔ اس طریقے سے انگریزوں نے مسلم دشمنی کا ثبوت دیا۔ دیکھیں بیٹا، انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ انگریزوں کے مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیتے ہوئے، ترکی کے بادشاہ کو مسلمان خلیفۃ المسلمین کہتے تھے، اور جو ترکی تھا وہ دار اسلام، اور اس کی وجہ سے اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ترکی کی جو ہے حرمین شریفین کی جو ہے نا خدمت کی بنا پر مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس خدمت کی بیس پر مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا، اور ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ جنگ آزادی کے جنگ میں، یعنی 1800 جو جنگ آزادی ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور جرمنی اور اس کے جو اتحادی تھے ان کو شکست ہوئی اور انگریزوں کو فتح یعنی کامیابی ہوئی۔ اور اسی کا کہ مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ یا جرمنی کا ساتھ کیوں دیا، اس بنا پر ان کو پر ظلم و ستم کیا گیا۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دیں، یعنی ان کی جو موروثی جائیداد تھی، موروثی زمینیں اور جاگیریں تھیں، وہ چھین کر ہندوؤں کو بطور گفٹ کے، بطور تحفے کے، بطور ہدیے کے ان کو دے دی گئی۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا، اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول کیا کر دیا گیا؟ مشکل بنا دیا گیا۔ انگریز دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے کی بنا پر اجناس کی قلت ہو گئی تھی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے تھے۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول یعنی ٹیکس، چنگیاں لگا دی گئی تھیں۔ دینے سے مال کی قیمت زیادہ بڑھ گئی تھی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ ایسی تجارت بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ لاسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول کہتے ہیں بیٹا ٹیکس کو، محصول ٹیکس کی شرح بڑھ گئی، مقدار بڑھ گئی، اور اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم نے پڑھا۔ میں نے اس کے اندر بیٹا 3 شارٹ کوشچن بنائے ہیں۔ پہلا کوشچن کیا ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم کی گئی؟ جو کہ پیج نمبر بیٹا 12 کے اوپر ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1600 میں قائم کی گئی۔ اس کا دوسرا کوشچن، ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر کیا ہے بیٹا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا تھا؟ انگریزوں کو ہوتا تھا، اس لیے یہ بنائی گئی تھی۔ آپ ہندوستان میں مسلمانوں کے معاشی معرومی کے حوالے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے کوئی سے آپ پوائنٹ نمبر 3، 4 اور 5 آپ یہ پوائنٹ لکھ لیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے یہ 3 مختصر سوالات کاپی ورک کرنا ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی معرومی کا یہ جو پورا ٹاپک ہے اس کے تمام پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔